بغاوتوں کا لگتا ہے موسم آ گیا ہے، ہر جگہ بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بغاوت ہوئی ہے۔ جو گورنمنٹ والی سائڈ ہے اس میں سے ایک نام کے اوپر آلریڈی ایک کاٹا لگ چکا ہے۔ استعفے ہول سیل میں جو ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جی ہم الیکشن اس کے اوپر نہیں لڑیں گے۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ اس کو چھتر ماروں۔ اے ماچوازم کدو نکلے گا؟ صحافی بھی حرکتیں کرتے ہیں۔ بلاول جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی غلطیوں کا اب ازالہ نہیں ہو سکتا، نہ اہلی کی تلوار عمران خان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ مونس الہی نے ٹرین مس کر دی ہے۔ پاکستان کا موجودہ سسٹم کولیپس کرنے والا ہے۔ مارشل لاء کے علاوہ پاکستان میں کوئی آپشن نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بغاوتوں کا لگتا ہے موسم آ گیا ہے، ہر جگہ بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ جناب ایک مسلم لیگ نون کے رہنما نے استعفیٰ دیا۔ آپ یقین کریں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس کے بعد مجھے کتنے فون آنا شروع ہوئے اور کیا کیا لوگوں نے گیس ورک شروع کر دیا۔ بلکہ اگر آپ پچھلے ویلاگ میں جا کے دیکھیں، نیچے مختلف نام دیکھیں تو ہر بندے نے جو ہے نا وہ تکا لگایا ہوا ہے۔ تو میں نے کسی کو یہ نہیں کہا، لوگوں نے اچھا انٹرسٹنگ بات بتا کیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات کہ جتنے بھی تکے لگائے ہوئے تھے، جتنے بھی لوگوں نے تکے لگائے تھے، مجھے جو فون کر کے آئے اور میسیجز کے وہ اس کے ویڈیو کے نیچے بھی جو کامنٹس لوگوں نے کیے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی صحیح نام نہیں لیا، ایک نے بھی صحیح نام نہیں لیا۔ مجھے ابھی تک کسی شخص نے جو ہے صحیح شخص کا نام نہیں بتایا کہ جناب انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہماری انفارمیشن کتنی ایکسکلوسیو تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں مطلب اب میں چلیں ایک قسم کا رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ تو نہیں ہے۔ لوگوں نے میرے ساتھ شاہد خاقان عباسی کا نام لیا، یہ تو میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر ہی بتا دیا تھا وہ نہیں ہے۔ میں مفتاح اسماعیل کا نام لیا، میں نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ جو چند نام اور لوگوں نے لیے اس میں ایک کسی نے کہا جی خواجہ سعد رفیق، چلے میں وہ بھی بتاتا ہوں وہ بھی نہیں ہے۔ پھر کچھ نے کہا جی خواجہ آصف، میں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا احسن اقبال، میں نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب کا بلکہ مجھے فون آیا، انہوں نے تنگ آیا کہ اوکے حمزہ شہباز تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں حمزہ شہباز نہیں ہے۔ تو ڈھونڈتے جائیے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ چڑھا۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے اب ذرا اس سے ریلیٹڈ کچھ حد تک ریلیٹڈ خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے بھائی میں بہت پریشان ہوں۔ تو معیشت کے حوالے سے خبر سب سے پہلے خبر یہ ہے، جیو کے اوپر یہ خبر آئی ہے کہ ملک کے بینکوں نے آئل کمپنیز کی پیٹرول امپورٹ ایل سیز کھولنے سے اب انکار کر دیا ہے، اور مارکیٹ کے اندر یہ خبر گرم ہے۔ یہ ویسے میں نے چند دن پہلے ایک ویلاگ کے اندر بھی میں نے دی تھی، اور اب جو ہے وہ حقیقت کا روپ دھارنا شروع ہو گئی ہے۔ میں کی کراں بھائی، میرا تو کام ہے تانوں خبر دینا، اب وہ واقعی خبریں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے میرے اندر شیخ رشید صاحب جیسی صلاحیتیں آئیں کہ میں آپ کو خبر دوں اور وہ باؤنس ہو جائے، میں آپ کو مستقبل کا حال بتاؤں اور کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو خبر دیتا ہوں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہی خبر جو ہے یہ جیو نے رپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈسٹری ذرائع کے مطابق 2 جہازوں سے پیٹرول آ رہا ہے، اس کے بعد پیٹرول امپورٹ نہیں ہوگا۔ انڈسٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایل سیز نہ کھلیں تو فروری کے آغاز سے پیٹرول کی قلت ہو سکتی ہے۔ 10 دن سے ایل سیز کھلوانے کی کوشش کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈیزل کی سپلائی بڑھنے کے سبب ڈیزل مناسب مقدار میں موجود ہے۔ میرے کو تو ایک گڈی ڈیزل ہے تو میں پہلے دس دیں۔ اور پیٹرولیم وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ تیل کے مطلوبہ ذخائر موجود ہیں، قلت کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ یہ آفیشیل ورژن جو ہے وہ تو یہ ہے، لیکن مارکیٹ میں اس وقت پینکس آئے ہوئے ہیں۔ میرے اپنے 1-2 دوست ہیں جو پیٹرولیم انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی رپورٹ کیا ہے کہ کافی پریشانی پائی جاتی ہے، اور لوگ واقعی اس معاملے میں پریشان ہیں کہ کیا اگلے مہینے پیٹرول آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ایک تو خبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ بغاوت جناب پاکستان تحریک انصاف میں بھی بغاوت ہوئی ہے، اور ناصر خان موسیٰ جو کہ ایک ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک لیٹر جاری کیا ہے۔ یہ لیٹر آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی میں بالکل بھی اپنی رکنیت سے میں مستعفی نہیں ہو رہا، اور میرا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ میں اپنے حلقے کے مسائل کے لیے اسمبلی اجلاسوں میں شرکت کرتا رہوں گا۔ تو ایک خبر یہ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دنیا کے اوپر ایک رپورٹ ہوا ہے کہ جناب اب یہ جو 35 ہو گئے، تو اس کے بعد 30 اور استعفے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اگلے مرحلے میں 30 استعفے جو ہیں وہ مزید ایکسیپٹ کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی استعفوں کی سینچری مکمل ہو جائے گی۔ تو سینچری جو ہے وہ پوری کرنی ہے استعفوں کی، جس کے لیے اگلی کارروائی جو ہے وہ یہ ہے، اور اس سلسلے میں ہوم ورک بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے۔ بلکہ شاید قاف لیگ کے مونس الہی اور حسین الہی کو بھی جو ہے ایوان سے باہر رکھنے کا کوئی طریقہ کار نکال لیا جائے۔
یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 64 کی شق 2 کو استعمال کرتے ہوئے دونوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ وہ حاضری کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بڑی دیر سے غیر حاضر ہیں قومی اسمبلی سے, تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر یا کوئی نہ کوئی مطلب انہوں نے جن کہنا نا گدڑ سنگھی, کوئی نہ کوئی گدڑ سنگھی ڈھونڈ لینی ہے انہوں نے کہ یہ مونس الائی اور حسین الائی کو بھی جو ہے وہ ادھر سے ہاؤس سے جو ہے وہ باہر کر دیا جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب, انہوں نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کو ایک خط لکھا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے مطابق اب پنجاب کی اسمبلی جو ہے تحلیل ہو چکی ہے, تو آپ کو جنرل الیکشن کے لیے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے تاریخ مقرر کرنا تھی. 90 دن کے اندر اندر جو ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ہو جانے چاہیے. آپ نے تاریخ وہ مقرر نہیں کی, 7 روز گزر چکے ہیں. تو انہوں نے اسپیکر نے جو گورنر پنجاب کو خط لکھا ہے, اس کی ایک کاپی انہوں نے صدر مملکت کو بھی بھجوا دی ہے. تو ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا جی گورنر نے تاریخ نہ دے کے, الیکشنز کی ڈیٹ نہ دے کے جو ہے وہ غیر آئینی کام کیا ہے اور اس اقدام کو ہم لوگ عدالت میں چیلنج کریں گے. تو اس کی کارروائی, اس کا پہیہ جو ہے اب چلنا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 9 سے 12 اپریل کی تاریخیں جو ہیں وہ تجویز کی جا رہی ہیں, اور اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں کریں گے. تو ڈیٹوں کے حوالے سے ہو جائے نا کچھ حد تک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اور نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس کل یعنی اتوار کے دن جو ہے وہ رکھا گیا ہے, جس میں کوئی نام جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. ویسے میری اطلاع کے مطابق جو 4 نام, 2 نون کی اپوزیشن کی طرف سے اور 2 جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, جو گورنمنٹ والی سائڈ ہے اس میں سے ایک نام کے اوپر آلریڈی ایک کاٹا لگ چکا ہے. ٹھیک ہے, ایک نام کے اوپر تو کاٹا لگ گیا ہے, وہ آلریڈی ریس سے باہر ہو چکے ہیں میری اطلاع کے مطابق. اچھا, یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی اس میں سے ایک نام مائنس ہو گیا, میرے خیال میں آپ سے خبر شیئر کر ہی دیتا ہوں. نوید اکرم چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں مزید اس ریس میں نہیں رہنا چاہتا. تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ جو ہے نا وہ اس پہ کاٹا لگ گیا. تو 4 نام تھے, 4 میں سے ایک نام جو ہے وہ نکل گیا ہے. اب پیچھے ریس میں 3 بندے بچے ہیں, 2 بندے اپوزیشن کے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ حکومت کا ہے. نوید اکرم چیمہ صاحب نے بھی جو ہے وہ منع کر دیا ہے کہ میں اس ریس میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننا چاہتا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑا شوق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں ایکچولی بڑی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اینڈ آئی ریئلی لائک دیٹ. اور وہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر جو نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کے نام کا جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے. اعظم خان صاحب جو سابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں ان کے نام کو فائنل کیا گیا. اچھا, جب یہ خبر آئی نا اعظم خان صاحب کی, تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھے کہ یہ وہ اعظم خان صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں, وہ بھی ایکچولی خیبر پختونخوا میں سرو کر چکے ہیں. تو زیادہ تر لوگ یہی سمجھے, اور پہلا امپریشن یہ تھا کہ کس طرح ہو گیا, مطلب عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کو بنا دیا گیا. لیکن یہ وہ اعظم خان نہیں ہے, یہ ایک اور اعظم خان ہے. ہمارے پاس ایکچولی 3 اعظم خان ہیں. ایک ہمارے پاس اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ہیں, ایک اعظم خان ہیں یہ جن کو نگراں وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے, اور ایک اعظم خان وہ ہیں جو معین خان کے بیٹے ہیں اور جو بیٹنگ کرتے ہیں, بڑی زبردست بیٹنگ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اعظم خان کئی ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ وہی اعظم خان جن کا ایکچولی جو پرنسپل سیکرٹری تھے نا, یہ وہی اعظم خان ہے جن کا ایکچولی جہانگیر ترین سے پھڈا ہوا تھا, اور جس کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے دور ہو گئے تھے. اور یہ وہی اعظم خان ہے جنہوں نے فردوس عاشق اعوان سے بھی جو ہے ان کا استعفیٰ لیا تھا. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یار ان کو اتنا بڑا عہدہ کس طرح مل گیا, لیکن یہ وہ نہیں ہے, یہ دوسرے اعظم خان صاحب ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ یہ جو استعفے ہول سیل میں جو ایکسیپٹ ہو رہے ہیں, اس کے اوپر پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جناب پی ڈی ایم نے یہ کہا ہے کہ جی ہم الیکشن اس کے اوپر نہیں لڑیں گے. یاد ہوگا آپ کو, میں نے کہا بھی بتایا بھی تھا کسی ویلاگ میں. تو پیپلز پارٹی کا ایک ڈفرینٹ بیان آیا ہے اس کے اوپر. انٹرسٹنگلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ پی ڈی ایم نے کہا ہے, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو واقعی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, یہ ایکچولی پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی اتحادی حکومت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے. تو فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. تو یو ڈونٹ نو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے میدان میں اتر جائے. تو ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے میاں جاوید لطیف صاحب کی. میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں,
اور لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ان کے حسین نواز کے دفتر سے جب باہر آ رہے تھے تو ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی، تو اسی دوران اس دفتر کے سامنے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے والنٹیئر سپورٹرز جو بھی ہیں وہ احتجاج وغیرہ اور نعرے بازی وغیرہ کر رہے تھے، تو میاں جاوید لطیف صاحب نے نیچے اترتے ہوئے جو ہے وہ کوئی خاتون تھی، وہ ایک خاتون ہے، وہ بہت ہی ہائپر ہے، بہت زیادہ ہائپر ہے، وہ بہت زیادہ ہائپر ہے وہ، خیر تو وہ وہاں پہ نعرے مار رہی تھی، تو میاں جاوید لطیف صاحب جب نیچے اتر رہے تھے تو ان کے منہ سے بات نکل گئی کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ اس کو چھتر ماروں، پنجابی میں انہوں نے کہا دل تو میرا کرتا ہے کہ انہوں چھتر مارا. تو یہ بات کہا انہوں نے مارا، چھتر مارے کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ ہوا ایسا کچھ نہیں، لیکن میاں جاوید لطیف صاحب کو جو ہے وہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، تو پھر بھی میرے خیال میں غلط ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے، شیخ رشید صاحب بھی لندن میں موجود ہیں، ایسا بڑے بندے لندن گئے ہیں اس ویلے. شیخ رشید صاحب نے وہاں پہ بات کی، انہوں نے کہا جی جیل میری سسرال ہے، ہتھکڑی زیور ہے اور موت محبوبہ ہے، گرفتار کیا گیا تو جیل سے الیکشن لڑوں گا. میں آئی سویئر یہ والا جملہ میں پچھلے 8 سال سے سن رہا ہوں کہ جیل میری سسرال ہے، ہتھکڑی زیور ہے اور موت میری محبوبہ ہے. یہ میں 8 سال سے شیخ صاحب کے منہ سے بار بار سنی جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی تصویر الیکشن لڑے گی، گرفتاری سے نہیں ڈرتے، مردوں کی طرح مقابلہ کرتے ہیں. ایک تو نہیں مینوں سمجھ آتی اے ماچوازم کدوں نکلے گا، یہ مردوں کی طرح مقابلہ کرتے ہیں، مردوں کی طرح مقابلہ کرتے ہیں، عورتیں بھی مقابلہ کرتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس ملک کے اندر ایک عورت ہی وزیر اعظم تھی اس ملک کی، آپ اپوزیشن میں اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بڑی واہیات قسم کی گفتگو کرتے تھے آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ، تو اس وقت ایک عورت ہی ملک کی وزیر اعظم تھی. خیر اینی وے، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اب نہیں ہیں تو کیا کریں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکچولی اپنے کسی ایک ویلاگ کے اندر آپ کو یہ خبر بھی دی تھی جنرل باجوہ کے سورسز سے کہ یہ جو شیخ رشید صاحب امپریشن دیتے ہیں نا کہ جی میں بڑا ان ہے گیا اسٹیبلشمنٹ دے نال اور میرے بڑے زبردست کانٹیکٹس ہیں، یہ ایمی خامخواہ کا ایک وہ بنایا ہوا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ان کے کوئی ایسے کوئی تعلقات نہیں تھے اور نہ کوئی ایک بڑے کو اپروچیبل قسم کے بندے تھے. کسی ایک زمانے میں ہوتے ہوں گے، لیکن کم از کم جتنی دیر عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے نا ایسے کوئی ان کے تعلقات نہیں تھے. انہوں نے ایویں شوشہ چھوڑی. اچھا یہ کئی سیاستدان چھوڑتے ہیں، یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ صرف شیخ صاحب نہیں ہے، یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے کچھ کے واقعی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ کے نہیں ہیں، اور میں کافی حد تک ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہے نا وہ ایویں برائے نام جو ہے نا وہ پہلوان بنے ہوتے ہیں کہ جی میرا تو پھر اے والا جڑا کور کمانڈر ہے، او والا جڑا سیکٹر کمانڈر ہے، تے اے والا جڑا چیف ہے، تے او والا جنرل جڑا ہے وہ نام کے ہی ہوتے ہیں. اچھا صحافی بھی حرکتیں کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے، صرف سیاستدان نہیں، صحافی بھی حرکت کرتے ہیں اور وہ بھی یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جناب میں تے بڑا ان ہے گیا، آج کل میں ایجنسیاں دے نال تے میں بہنا بھی انہوں نے نال ہے تو اٹھنا بھی انہوں نے نال ہے، تو میرے نال تے کوئی گل. ایجنسیوں کے ساتھ بھی جو ان ہوتے ہیں نا ہمیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے، ان صحافیوں کا پتہ لگ جاتا ہے، یقین کیجئے مارکیٹ کے اندر سب پتہ لگتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ ایجنسیوں کا صحافی ہے، کون ایجنسیوں کا سیاستدان ہے، سب پتہ لگ جاتا ہے. خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. اچھا جی، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے امریکی اخبار کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم الیکشن جیتے تو میں بطور وزیر اعظم مخلوط حکومت بناؤں گا. یہ انہوں نے بات کی. تو ایک بات تو پتہ لگ گئی کہ بلاول جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں. مطلب اوبیسلی دیکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں مخلوط حکومت جو ہے وہ میں بناؤں گا اگر میں حکومت میں آیا تو. فیصل واڈا صاحب کل رات کو ایک شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ انٹرسٹنگ باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان میرے لیڈر تھے اور اب بھی ہیں، 45 سے 60 دن میں سیاست تبدیل ہو جائے گی. عمران خان سے غلطیاں کروائی جا رہی ہیں، عمران خان سانپوں پر اندھا بھروسہ کر رہے ہیں. عمران خان کی غلطیوں کا اب ازالہ نہیں ہو سکتا. نا اہلی کی تلوار عمران خان کے سر پر لٹک رہی ہے. کراچی میں پی ٹی آئی کا صفایا ہوا، جو چیتے بنے پھر رہے تھے سب کو عمران خان کی وجہ سے ووٹ ملے ہیں. عمران خان اپنے ارد گرد صاف کر دیں تو منزل آسمان پر ہے. آڈیوز اور ویڈیوز کی خوفناک سیریز آنے والی ہے، ان کا یہ کہنا تھا. مونس الہی نے ٹرین مس کر دی ہے. شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تحریک انصاف کی ٹکٹیں بیچتے ہیں. 2018 انتخابات میں بھی تحریک انصاف کی ٹکٹیں بکی تھیں. تحریک انصاف کی ٹکٹوں کا ریٹ ہزاروں سے 5 کروڑ تک تھا. اگر سانپ اور کیڑے مکوڑے ساتھ رہے تو 2023 الیکشن میں سندھ میں بدترین شکست ہوگی. صدر عارف الوی باجوہ صاحب کے سامنے اپنے نمبر بنا رہے تھے.
کراچی کے میئر کے لیے خرید و فروخت ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی خرید و فروخت میں کامیاب ہو جائے گی، حالات اور طرز سیاست ٹھیک نہیں ہوئی تو الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ جو الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، اس پہ پاکستان کے 2 سینئر تجزیہ کاروں نے بھی کامنٹری کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلے جاوید چودھری صاحب نے کچھ کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کا موجودہ سسٹم کولیپس کرنے والا ہے، جس کے اختتام پر ہم کسی قومی حکومت کی طرف جائیں گے، مخلوط حکومت بنے گی جس میں عمران خان کی پی ٹی آئی سمیت ساری سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی، اور پھر یہ قومی حکومت 1 سے 2 سال چلے گی۔ تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ فارمولہ نہیں چلتا، عمران خان اسے قبول نہیں کرتے، تو پھر ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے گی پاکستان میں، جس کے تحت ایک حکومت بنائی جائے گی، یا پھر موجودہ حکومت کو مزید توسیع دی جائے گی اور یہ حکومت اگلے 2 سال مسلسل حکمرانی کرے گی، اور جب تک پاکستان میں فائنینشیل معاملات کنٹرول نہیں ہوتے یہ حکومت چلے گی، اور اس کے بعد جا کر الیکشن ہوں گے۔ اور اگر اس فارمولے پر بھی پارٹیاں اتفاق نہیں کرتی تو پھر مارشل لاء کے علاوہ پاکستان میں کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے۔ میں ان کے انالیسس سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں، کیونکہ چیٹر جو ہے وہ واقعی یہی چل رہی ہے، سیاسی حلقوں کے اندر واقعی یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشنز شاید اپنے وقت پہ نہ ہو سکے، یہ گفتگو چل رہی ہے۔ انصار عباسی صاحب وہ بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان اور پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے استعفے دے کر بہت بڑی غلطی کی، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے، اور گورنمنٹ کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے، کہ اکتوبر میں الیکشن نہ کرائیں اور اسے 1 سال تک ملتوی کر دیں۔ ایسی صورتحال میں اگر وہ کوئی فائنینشیل ایمرجنسی یا اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں ہوں گی، تو آئینی طور پر وہ جو اسمبلیاں ہیں جو اس ایمرجنسی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پی ڈی ایم جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے اس کے لیے عمران خان نے ان کو بہت سے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالت چلا جائے کہ پچھلی مردم شماری پر الیکشن نہ کرائیں، تو اس طرح بھی ان کو وقت مل سکتا ہے۔ تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے کہ شاید یہ معاملہ جو ہے الیکشنز کا معاملہ جو ہے وہ آگے کر دیا جائے۔ ابھی تک چیٹر چل رہی ہے، ابھی تک گفت و شنید جسے کہتے ہیں نا، لیکن ہو رہی ہے۔ میں نے مختلف حلقوں سے بات کی ہے، میرے پاس بھی ایگزیکٹلی یہی خبر ہے کہ ان چیزوں کو جسے کہتے ہیں نا ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ ابھی تک کوئی نہیں ہوا، کیونکہ آبویسلی اس قدم کے بھی کچھ آفٹر شاکس ہیں، اس کے بھی ریپریکاشنز ہیں، اس کے بھی نتائج ہیں جو سامنے آئیں گے۔ کیا ان نتائج کا سامنا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔